کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں، فاطمہ کیوں کہتے ہیں، بطول کیوں کہتے ہیں؟ یہ فاطمہ یہ فاطمہ لفظ سے بنا ہے۔ فاطمہ کا معنی دور ہونا، الگ ہونا، بچنا، بچانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ میری بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، دور فرما دیا ہے۔ صرف بیٹی نہیں بلکہ اس کی اولادوں کو بھی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم کی آگ سے دور فرما دیا ہے۔ اس وجہ سے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اور ایک مزے اور لطف کی بات بتاتا ہوں کہ جب ہم تاریخ اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو بہت ساری عورتیں اس زمانے میں فاطمہ نام کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت زید۔ مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نانی کا نام کیا آئے گا؟ فاطمہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بہت فاطمہ بنت جہش ہے، پھر اس کے بعد فاطمہ بنت ابی طالب ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا بھی نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا؟ فاطمہ بنت اسد۔ پھر اس کے بعد ایک فاطمہ بنت علی ہے، ایک فاطمہ بنت حسن ہے۔ تو زمانے میں بہت ساری عورتوں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ تو عرب والوں کا مزاج یہ تھا کہ جو نام بابرکت انہیں لگتا وہ نام اپنی اولاد کے لیے منتخب کر لیتے۔ لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمیں انوکھا اکلوتا نام چاہیے، بابرکت نام نہیں چاہیے۔ ہم چاہتے کہ ہمارے بچے کا نام یا بچی کا نام ایسا ہو کہ پورے محلے کا، پورے اسٹیٹ میں وہ نام نہ ہو۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جب ہم نام بتاتے کہہ رہے وہ چاچا کا نام ہے، وہ بھتیجے کا نام ہے۔ جیسے میرا فیوریٹ نام ہے کہ میرے مجھ تک اگر خبر آئے کہ کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو میں پہلا لفظ جو بولتا ہوں یہ کہ اس کا نام محمد رکھ۔ میرا دوست کہا کہ بھائی مبارک کو بھانجا پیدا ہوا، میں کہا محمد نام رکھو۔ تو برکت والے نام اپنے اولادوں کے رکھنے چاہیے۔ اسے ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، صحابیات ہیں، ان کے نام ہمارے بچوں کے نام ہونے چاہیے تھے، ان کی برکتیں ہمارے بچوں کو ملیں۔ تو کوشش یہ کریں۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے علامہ علی بن برہان الدین حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ہوئی ہے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیٹیاں سب کی ولادت انہی کے گھر پہ ہوئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تمام بیٹیوں کی ولادت ہوئی ہے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ان کے گھر کا نام مولد فاطمہ الزہرا پڑ گیا، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیدائش کی جگہ یہ نام۔ سیرت الحلبیہ نامی کتاب ہے، اس کے اندر کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ہوئی ہے، باقی تمام بیٹیوں کی بھی ہوئی ہے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ان کے گھر کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ مولد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اس مکان کو خرید کر اسے مسجد کے اندر کیا فرما دیے تھے؟ شامل فرما دیے تھے۔ ایک چیز اور ہے، حضرت شیخ شعیب حریفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کی ولادت ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ساری فضا ان کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ ساری فضا کیا ہے؟ ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے منور اور روشن ہو چکی تھی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی چہیتی بیٹیوں میں سے تھی، چونکہ چھوٹی تھی تو لاڈلی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ہی پیار فرمایا کرتے تھے، انہیں اپنے گود میں بیٹھایا کرتے تھے، اور کہیں جانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر گھما بھی کرتے تھے۔ ایک چیز یاد رکھے کہ عرب والوں کا ایک دستور تھا کہ ان کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی تو وہ لوگ کیا دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے، وہ اولاد پیدا ہوئی تو دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ دودھ پلائیں، اور اپنے علاقے میں جب ان کے بچے کی پرورش ہوگی تو عربی زبان اس کی صحیح ہوگی اور مضبوط بھی ہوگا۔ آج بھی دیکھیں لاجک کے اعتبار سے تو دیہاتی آدمی جو ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے شہری انسان، دیہات کا رہنے والا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر عرب کا ایک کلچر رہا ہے کہ ان کی بہترین زبان دیہاتوں میں پائی جاتی ہے۔ اب ہمارے طرف کیا ہے کہ بہترین اردو کیا ہے؟ شہر میں پائی جاتی ہے۔ بہترین اردو زبان سے آپ کا سامنا ہوگا، ٹھیک ہے، حیدرآباد جائیں، دیہاتوں میں جائیں گے تو بہترین اردو نہیں پائیں گے۔
لیکن عرب میں یہ طریقہ رہا ہے کہ بہترین عربی دیہاتوں میں پائی جاتی ہے، چونکہ وہ شہر کا علاقہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ اپنی زبان ملا ملا کے عربی بولتے ہیں، تو جس کی وجہ سے شہر کے لوگوں کی زبان جو ہے بگڑ جاتی ہے۔ تو عرب والے لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں کی، ان کی اولادوں کی عربی بہترین رہے، وہ فصیح کلام کرے، اس وجہ سے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں جتنی بھی اولادیں پیدا ہوتی یہ دائیوں کے حوالے کر دیتی تاکہ وہ لے جائے، دودھ پلائے، جب بڑا ہو جائے تو ہمارے حوالے کر دے۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دائی کے حوالے نہیں کی، بلکہ انہیں خود اپنی پرورش میں رہی اور اپنی پرورش میں رکھی اور اپنا بابرکت دودھ انہیں پلائی ہے، اپنا بابرکت دودھ پلا کے ان کی پرورش کی ہے۔ اور جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا باحیات رہی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش اور تربیت ان کی ہی سپرد، انہی کی ذمہ داری میں تھی۔ اب دیکھیں کہ جو بچی کیا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر نگرانی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو اس کے اوپر، اس بچی کے شرف اور کمال کے بارے میں ہم اور آپ کیا بات، بس ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ہمیں نسبت اہل بیت کی طرف، ہم اپنی نسبت کس کی طرف کہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کی طرف کرتے ہیں۔ بس رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نسبت کی وہ لاج رکھ لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت، رنگ و روپ اور بات و چیت میں، کس میں؟ چال ڈھال، شکل و شباہت یعنی شکل و صورت میں، رنگ و روپ میں اور بات چیت میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور کے مشابہ نہیں پایا۔ یہاں تک کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی، ڈٹو کاپی تھی، ہر چیز میں کلام کرنے کا جو انداز تھا ان کا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، چلنے کا جو انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، شکل و صورت الحمدللہ سر سے پیر تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اور جب ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن و حسین پیدا ہوئے تو یہ جو شکل و شباہت تھی اسے تقسیم کر کے دو حصوں میں کر دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سر مبارک سے لے کر ناف تک بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ یہ بات سمجھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے، سر سے پیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ سر سے لے کر ناف تک ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ناف سے لے کر پیر مبارک تک ان کا پورا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا۔ تو کہا یہ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بالکل سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور ان کے دونوں بیٹوں میں یہ مشابہت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا امام حسن کو دیا گیا، آدھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، اور امام حسن حسین کو اکٹھا کیا جائے، اگر دونوں اکٹھے ہو جائے تو ہو بہو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ لیکن پھر بھی لوگ جب بغض عداوت پال لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی شہید کر دیتے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے اندر غلط فہمی نہ پالے، وہ کسی کی بغض عداوت نہ پالے۔ جس دن دل کے اندر بغض عداوت کی آگ لگ جاتی ہے نا، پھر نیک انسان بھی ہمیں برا دکھائی دیتا۔ حسد کی آگ، جلن کی آگ نہ پالے۔ ہاں کسی سے، مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا، کوئی مجھ سے بار بار فلاں تکلیف دیتا ہے، بار بار میرا بھائی مجھے تکلیف دیتا ہے، اب تکلیف دینے کی اس کی عادت بن گئی ہے۔ تو میں اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم غلام مصطفیٰ ہیں اور سامنے والے کی تکلیف دینے کی عادت بن گئی ہے تو پھر ہم بھی اپنی عادت ڈال لیں معاف کرنے کی۔ وہ تکلیف دے ہم معاف کریں گے، وہ تکلیف دے ہم معاف کریں گے۔ معاف کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم غلام مصطفیٰ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم عام کریں، صرف بول کر نہیں بلکہ کر کے کریں۔ بول کے تو کوئی بھی کچھ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، بولنا یہ آسان ہے، کرنا ذرا مشکل ہے، تو کر کے دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ فلانے کا عمل ہے۔